قطر کی عدالت نے ہندوستانی بحریہ کے 8 سابق فوجیوں کو موت کی سزا سنائی۔ یہ 30 اگست 2022 کی رات کی بات ہے، جب قطر میں کام کرنے والے انڈین بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو وہاں کی انٹیلیجنس کے افسران نے گرفتار کیا۔ گرفتاری کی اس واقعے کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اس میں حیرانگی کا پہلو یہ ہے کہ قطر کی حکومت نے ابھی تک کوئی تفصیل جاری نہیں کی، لیکن بین الاقوامی میڈیا میں اس کی رپورٹ گردش کر رہی ہیں۔ قطر کے انتہائی حساس اور خفیہ آبدوز منصوبے سے متعلق حساس معلومات اسرائیل کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اسرائیل اس آبدوز منصوبے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، کیونکہ قطر ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور اسرائیل کو شبہ ہے کہ ایران اس آبدوز منصوبے میں دلچسپی تو نہیں رکھتا۔ اسرائیل براہ راست جاسوسی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے قطر کا خیال ہے کہ اس کام کے لیے انڈین اہلکار استعمال کیے گئے۔ یہ افسران قبل از وقت انڈین بحریہ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اس منصوبے سے منسلک ہوئی، اس لیے قطر کو انڈین حکومت پر شک۔ یہ آبدوزوں کی ایک ایسی ہائی ٹیک اٹلی کی ٹیکنالوجی ہے جو ریڈار پر شو نہیں ہوتی۔ یہ ایسے الزامات ہیں جن کی قطر میں صرف اور صرف سزائے موت ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا۔ قطر کی ایک عدالت نے گزشتہ سال اگست میں دوا سے گرفتار ہونے والے انڈین بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی۔ اس کیس کی آخری اور 7ویں سماعت 3 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ ان کو کن الزامات کے تحت یہ سزا سنائی گئی، فی الحال اس کی تفصیل جاری نہیں کی گئی۔ اس کی تصدیق کرتے ہوئے انڈیا کی وزارت خارجہ نے کہا، ہم سزائے موت کے فیصلے سے شدید صدمے میں ہیں اور عدالت کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اس کیس کی کارروائی کی خفیہ نوعیت کی وجہ سے اس موقع پر مزید کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ماضی میں گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت کمانڈر ریٹائرڈ تیواری، کیپٹن ریٹائرڈ نوتیج، کمانڈر ریٹائرڈ کمار ورما، کیپٹن ریٹائرڈ سوربھ، کیپٹن ریٹائرڈ پکالا، کمانڈر ریٹائرڈ امیر ناگپال اور سیلر راگیش کے طور پر ظاہر کی گئی۔ سزا پانے والے انڈین بحریہ کے سابق اہلکار دوحہ میں قائم دارا گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنٹ سروسز کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ کمپنی قطر کی بحریہ کو تربیت اور ساز و سامان فراہم کرتی تھی۔ یہ کمپنی ایک عمانی شہری کی ملکیت تھی جو رائل عمانی فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر تھے۔ انہیں بھی ان 8 افراد کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں رہا کر دیا گیا۔ قطر نے اس کمپنی کو بند کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً 70 ملازمین کو مئی کے آخر تک ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ ان ملازمین میں زیادہ تر کا تعلق انڈین بحریہ سے تھا۔ دوحہ میں انڈین سفارت خانے کے توسط سے ان قیدیوں کو کونسلر رسائی دی گئی۔ انہیں اپنے رشتہ داروں سے فون پر بات کرنے کی اجازت بھی تھی۔ بعض رشتہ داروں کی جانب سے سوشل میڈیا پر ان کی رہائی کے لیے اپیل کے پیغامات بھی پوسٹ کیے گئے، جہاں سے یہ ساری کہانی رپورٹ ہونا شروع ہوئی۔ یہ معاملہ خبروں کی زینت اس وقت بنا جب گزشتہ سال 25 اکتوبر کو ڈاکٹر میتھیو بھارگو نام کی خاتون نے ٹویٹ کیا۔ بحریہ کے سابق اہلکاروں کو بچانے کے لیے انڈیا کے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا، مقامی قانونی راستہ۔ یہ پہلا قدم ہوگا جس کے تحت انڈیا سزائے موت کے فیصلے کے خلاف قطر کی اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکتا ہے۔ انڈین حکومت قطری وکیلوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسرا راستہ سفارتی ہے۔ اس کے تحت حکومت سفارتی سطح پر قطر کی حکومت سے بات کر سکتی ہے، لیکن جاسوسی کے معاملے اور عدالت کے فیصلے میں سفارتی بات چیت سے کتنی کامیابی مل سکتی ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی قطر کے امیر سے بات کر سکتے ہیں، مگر 27 لاکھ سے کم آبادی والا ملک قطر انڈیا کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ضرور ہے، لیکن یہ کمزور اور طاقتور کے درمیان مقابلہ نہیں ہے۔ ماضی میں قطر نے سعودی عرب جیسے بڑے اور طاقتور ملک کو بھی ٹکر دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قطر امریکہ کے بہت قریب ضرور ہے، مگر وہ طاقتور دوست سے نہیں ڈرتا۔ 2001 میں افغانستان پر حملے کے دوران اس وقت کے امریکی صدر جارج بش نے قطری امیر سے الجزیرہ کی شکایت کی، جس پر قطر کے امیر نے کہا،
جس طرح امریکی صدر CNN نیوز کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ الجزیرہ چینل کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت نہیں کر سکتے۔ فیفا ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد نے قطر کا امیج بہت مضبوط بنا دیا۔ BJP کے سابق ترجمان نوپوش شرما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان پر قطر حکومت کی آواز خلیجی ممالک کی سب سے بڑی آوازوں میں سے ایک۔ اس کے اندر ایک علاقائی سیاسی پہلو بھی شامل ہے جس میں کے ذریعے سودے بازی کرنا چاہتا ہے۔ ماضی میں قطر اور ایران انڈیا کے ساتھ بہت اچھے روابط میں تھے، جبکہ قطر کا مخالف سمجھا جانے والا گلف ملک سعودی عرب کے تعلقات اور دوسری ریاستوں کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات میں بڑی گرم جوشی دکھائی دی۔ قطر اس خطے میں ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ اسے متحدہ عرب امارات اور سعودیہ کے ساتھ انڈیا کے مستحکم باہمی تعلقات پسند ہیں۔ تیسرا، بین الاقوامی عدالت۔ اگر قانونی اور سفارتی اقدامات سے کوئی کامیابی نہ ملی تو یہ آخری آپشن ہو۔ انڈین حکومت موت کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کے لیے بین الاقوامی عدالت کا سہارا دے سکتی ہے، اور اس میں وہ پہلے کی ایک پریکٹس کر بھی چکی ہے۔ جب کلبھوشن جادھو کا معاملہ پاکستان میں اٹھا، کلبھوشن کو پاکستان نے دہشت گردی اور جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا، اور انہیں 2017 میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے سزائے موت سنا دی تھی۔ اس معاملے پر انڈیا نے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس پر عالمی عدالت کے دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی انڈین کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو۔ بعض سابق انڈین سفارتکار ایک اور مثال بھی دے رہی ہیں۔ جب برطانوی نرسوں کو سعودی عرب میں 1997 میں ایک آسٹریلوی نرس کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی، پھر سعودی حکومت نے برطانوی حکومت کے دباؤ میں آ کر نرسوں کو رہا کر دیا۔ سبھی آپشن کے ناکام ہونے کے بعد بھی بحریہ کے سابق اہلکاروں کو موت سے بچانے کا ایک اور راستہ رحم کی اپیل ہے۔ قطر کے امیر رمضان کے دنوں میں اور قطر کے قومی دن سے قبل قیدیوں کی رہائی اور سزائیں کم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ سارے راستے بند ہونے کی صورت میں موت سے بچانے کا یہ آخری راستہ ہو۔ قطر سے انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ قطر انڈیا کو قدرتی گیس فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ وہاں کم از کم 8 لاکھ انڈین شہری کام کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 15 ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہوتی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ نے انڈیا کے لیے صورتحال اور بھی مشکل کر دی ہے۔ انڈین بحریہ کے سابق اہلکاروں کو موت سے بچانا اور انہیں بحفاظت انڈیا واپس لانا بلا شبہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سفارتی چیلنج۔